نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا سورہ ناس ہم کریں انشاءاللہ، کوشش کریں گے آج یا کل اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ جی خدیجہ بیٹا اس کی آپ ٹرانسلیشن کریں۔ قل کہو جی میں اعوذ پناہ۔ ماشاءاللہ۔ کل اردو میں قریب قریب کوئی ورڈ ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ قل کل سے اردو میں کوئی ورڈ قریب آتا ہے، قریب ترین ورڈ نزدیک آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ قائد اعظم کا قل کول ہے، کول، کاف واو لام، ٹھیک ہے نا؟ اور اردو سے کیا چیز، کون سا ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اس سے ان کا کہنا، نہیں، اوزو، نے کہا اوزو اوزو جو اوزو جو گلے میں پہنتے ہیں بچے، تعویذ، تعویذ۔ تعویذ عموماً لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ پائیں۔ وہ مطلب وہ پناہ کے لیے آتے ہیں نا، اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ جی حسین مائک آن کر لیں بیٹا۔ جی جی حسین، سر۔ جی جی ابھی اس کی ٹرانسلیشن کریں۔ سر ٹرانسلیشن، جی ساتھ رب، خاص، ناس کا مطلب ہوتا ہے، میں نے کل یاد کیا تھا، انسان، سر انسان۔ ماشاءاللہ۔ مالک، مالک ہوتا ہے الخاص، ناس انسان، الہ، جی الہ، جی خدیجہ بتائیے الہ کون ہوتا ہے؟ سر معبود، الہ معبود، معبود، ماشاءاللہ الخاص، الخاص ناس انسان۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ سر اس کا ہوتا ہے ساتھ۔ جی اچھا، یہ جو مالک ہوتا ہے، مالک اللہ رب العالمین ہے، پھر کیا اللہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں اپنے متعلق؟ رب العالمین سر الملک، الرحمن الرحیم ہے اللہ۔ خدیجہ سورہ فاتحہ میں کیا بتاتے ہیں؟ الحمدللہ ہی رب العالمین، دوسری کوالٹی کیا ہے؟ دوسری رب کوالٹی کیا؟ العالمین، الرحمن الرحیم۔ تیسری مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ مالک ججمنٹ ڈے کا، یوم الدین۔ ویری گڈ۔ مالک کون ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اونر جس نے بنایا ہو۔ اور اللہ کیسے مالک ہیں؟ کیونکہ ان نے ہمیں یہاں پر بھیجا تھا، انسان کو وہ پیدا ہمارے کیا تھا، مالک، اور وہی ہماری ججمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ اچھا حاشر حسین، یہ کس کو پتہ ہے؟ یہ کہاں کی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کون بتائے گا؟ آواز نہیں آ رہی حاشر آپ کی۔ سر اس کو سپریم کورٹ بولتے ہیں۔ سپریم کورٹ، یہ کہاں پہ ہے سپریم کورٹ؟ سر اسلام آباد۔ اسلام آباد۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سر یہاں پر جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور یا پھر کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کا کورٹ یہاں پر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں ججز بیٹھے ہوتے ہیں اور مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ تو دنیا میں بھی مقدمات ہوتے ہیں نا، لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جی سر۔ لوگ غلط کام کرتے ہیں نا، اس کی سزا ملتی ہے نا۔ جی سر۔ تو لیکن کیا سب مجرموں کو سزا مل جاتی ہے؟ نہیں سر۔ نہیں ملتی۔ تو پھر اس کا مطلب تو ہوا کہ اگر اس کو سزا نہ ملی پھر تو وہ فائدے میں رہا۔
تو مگر پھر اس کو ملے گی جی بیٹا سر، مگر اس کو ملے گی. ویری گڈ. دیکھا نا اللہ بہت انصاف والا ہے. تو اللہ مالکی یوم الدین ہے کہ جو اس دنیا میں اگر سزا سے بچ بھی گیا اللہ کی عدالت میں وہ نئی چیز بچ پائے گا. وہ اب نہیں وہ بچ والا پائے گا. بولے سر، وہ جو ہوتا ہے ڈے آف ججمنٹ میں، وہ جب اگر کوئی بندہ غلط جواب بولے تو اس کی پوری باڈی جو ہوتی ہے اس میں ہر باڈی کی چیز بول سکتی ہے، صحیح جواب پھر بولتی ہے اگر وہ بندہ غلط بولے. یعنی باڈی آواز دے مطلب زبان جواب دے گی، ٹانگ جواب دے گی، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. یہ کیسے ہوگا؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سے. نہیں اللہ تعالیٰ لیکن نے، ہم سوچے، اگر ہم سوچیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ سر کوئی انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ پاؤں کو بھی بولنا. ویری گڈ. ابھی آپ بتائیں کہ جو گلا ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا چیز؟ تھروٹ، گلا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سر گلا تو اس کا بنا ہوا ہے ہڈیوں کا. ہڈیوں کا، اور اسکن. سکن ہے، گوشت ہے، اور زبان سر زبان تو گوشت سے بنے گی. گوشت سے بنی ہے. تو دیکھو ایک آواز گوشت سے آ رہی ہے نا. جی سر. اگر زبان کی سائڈ پہ کٹی ہو تو آواز آئے گی؟ نہیں سر. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں کہ اس سے وقت ہم دیکھیں تو میں بول رہا ہوں تو میری گوشت سے آواز آ رہی ہے نا. جی سر. تو اللہ اگر ایک زبان سے آواز نکال سکتا ہے تو کیا جسم کے حصوں سے آواز نہیں نکال سکتا؟ سر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی نا بات؟ جزاک اللہ. جی ایمان بیٹا اپنا مائک آن کر لیں. ایمان Yes, جی sir. بیٹا یہ پڑھیں آپ نے، انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے؟ Have you seen him who take his own desires as his God? ایز ہز گاڈ. اس کا ترجمہ بتا سکو گے؟ تھوڑا وہ کوشش کرو گے بیٹا آپ؟ Sir, ترجمہ. جی have you seen کا چلو have you seen بتاؤ. ختیجہ آپ کیا کا آپ کرو. نے سر میں بتا رہی اس ہوں. کا ترجمہ بتاؤ. ہاں ایک جی منٹ، سر. ایک منٹ ایمان کو بتانے دو. Have you seen آپ نے کیا دیکھا ہے؟ him you take his own اپنی خواہشات کو آگے ڈیرائز نہیں as his God. چلو کوئی بات نہیں. جی جیسا ختیجہ کہ بیٹا. اللہ جی سوری. جیسا کہ اللہ ہاں جزاک اللہ. جی حاشر بتائیں. سر اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اپنے خدا بننے کے ناطے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو کچھ کہ ہم کیسے اپنی ڈیزائر کو، خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں؟ سر کیا وہ اگر ہم بہت چاہیں وہ چیز تو آپ وہ آپ کا خدا ہی بنا دیتے ہو آپ. کیا مطلب؟ جی ختیجہ آپ بتاؤ گے بیٹا کچھ کہ کیسے ہم اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ریز ہینڈ. ہم لوگ اپنی خواہشات کو یا کوشچن نہیں سمجھ آیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں ہے نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے. تو کچھ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ چلو ایمان بیٹا آپ بتاؤ. ہم اپنی خواہشات کے لیے بہت پوزیسیو ہو جاتے ہیں. مثلاً آواز نہیں آ رہی. مثلاً جی عاشر. سر اس کا
پیسہ چاہے تو وہ اس کی اپنا خدائی بنا لیتا ہے. کبھی کبھار بندہ اتنا پیسے چاہتا ہے کہ وہ قتل بھی کر لیتا ہے, ویری گڈ. یعنی تو وہ اس کو اپنا خدائی بنا دیتا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. یعنی اگر آپ کی کوئی خواہش ہو اور وہ غلط ہو, اس کا پورا اس کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ گناہ کریں تو پھر اس کا مطلب آپ نے اس کو خدا بنا دیا, کیونکہ خدا کی بات مانی جاتی ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط کام کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے اپنی خواہش کو کیا بنا لیا؟ سر اپنی خواہش کو خدا. سر میں بتاؤں, جی سر حسین خدا. کیا بتائیں؟ جی حسین. سر میں بتاؤں. جی حسین بتائیں. سر اگر ہم نے اپنے خواہشات کو خدا بنانا ہے تو پھر اس خواہشات کو بھول جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. ویری گڈ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اگر اب کوئی بہت مزیدار کوئی کام آپ کریں, انجوائے کریں اور نماز کا ٹائم ہے اور نماز آپ قضا کر دیں تو کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی خواہش کو, جی ایمان, آپ نے کیا کیا اپنی خواہش کو؟ قابو کیا. جی حسین آپ بتائیں. اگر آپ کھیل رہے, آپ کو نیند آئی ہوئی ہے, بنا لیا. خدا بنا لیا. مثلاً آپ کو نیند آئی ہوئی ہے اور فجر کی ٹائم پہ سردی میں گرم بستر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم آرام سے سو جائیں اندر. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اس کا مطلب اللہ کی ماننا ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی ماننا ہوتا ہے. اور ہمیں اینڈ اوبے وداؤٹ اینی کوشچن. آیان بیٹا اس کو پڑھ کے سناؤ گے آپ مجھے؟ آیان. جی سر. جی بیٹا آیان پڑھو اسے. حسین پڑھو. سر یہ only for Allah whom we are totally submissive and obey without asking any question. جی یعنی ہم, کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بتا دیں. سر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس اوبے کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی کوشچن مت. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو سب پتہ, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اللہ کو سب پتا اور ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے, چاہے ہمیں نیند آئی ہو, چاہے ہم کسی کام میں بہت مزہ آ رہا ہو, تب بھی ہم نے, جیسے گیم ہو رہی ہوتی ہے, بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں نا. چلو گڈ. جی یہ آیان مجھے بتائے گا کہ یہ کیا ہے, تصویر میں کیا ہو رہا ہے, بچہ کیا کر رہا ہے. جی آیان. آیان. بیٹا مائک اپنا انمیوٹ کرو. آیان. چلو جی اپنا خدیجہ آپ بتاؤ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پریشان ہوا ہوا ہے تو پریشان ہے یا کوئی کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے, اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کوئی بہت امپورٹنٹ کام مس کر دیا. مس کر دیا یا بھول گیا؟ بھول گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو انسان جو لفظ ہے نا, یہ بیسیکلی انسان کا مطلب ہے کہ جو بھول جاتا ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں. انسان جو ہے, اچھا مجھے بتائیں بھولنا اچھی بات ہے بری بات ہے خدیجہ؟ بری بات ہے. بری بات ہے. لیکن کوئی اور کہے, بتائے, ہینڈ ریز کرے جو بتائے, مجھے بتائے کہ کیا بھولنا کبھی کبھی اچھی بات بھی ہوتی ہے کہ نہیں. کون بتائے گا؟ جی حسین. سر میں آپ کو بتاؤں یہ بچے کیا کرے, یہ لوگ کرے کہ میں نے غلط کام کر لیا ہے اور بعد میں اب میں کیا کروں, اب میرا کچھ ہو جائے گا. اس کو افسوس ہو گیا نا, لیکن یہ بھولا بھی ہوا نا, نیچے جو بندہ یہ بھول گیا نا. مجھے بتائیں کبھی کبھی بھولنا اچھی بات ہوتی ہے بری بات ہوتی ہے؟
सर कभी कभी भूलना बुरी बात भी होती है, किस तरह नमाज पढ़ना भूलना, और किस कभी तरह कभी अच्छी बात भी हो सकती है कि नहीं? जी, किस तरह गंदे काम, सर मैं तो जी आशिर। सर किस तरह गंदे काम। भूल हम कभी कभार अच्छी बात भी है, जिस तरह की आप गंदी वो चीज आपने की है तो भूलना अच्छी बात है। वेरी गुड। और भूलना है बास का, कभी किसी को कोई घाम आया होता है, चोट लगी होती है, तो बच्चा अगर अपना भूल जाए चोट तो फिर अच्छी बात है ना? जी उसको दर्द ही नहीं होगी। हाँ ठीक है कि नहीं? तो कभी भूलना अच्छी बात है और कभी भूलना बुरी बात है, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना जी। ईमान बेटा इसका तर्जुमा करें, इसको पहले सेपरेट करें एक एक वर्ड को। सर हमने कल सूरह नास खत्म कर ली थी। ईमान मिन मिन शर्री शर्री अल अल वासी वसवासी वसवसी अल अल हन्नासी। खन्नासी। जजाकल्लाह बेटा, माशाल्लाह। इसका तर्जुमा बेटा करो जो जो आता है आपको। मिन से कहाँ पढ़ा था हमने मिन? मिनश शैतान, क्या मतलब था? शैतान से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे? शर्री शर क्या होता है? बुराई। बुराई। वेरी गुड। आगे अल हास खास। वसवास। इससे कोई लफ्ज करीब तरीन आ रहा है आपके ज़हन में? सर मैं बताऊं? जी आशिर आप बता दो। सर वसवसे। वसवसा वसवसे। ईमान आप बताओगे बेटा मुझे वसवसा क्या होता है? सर सर मैं बताऊं? ऐसी चलिए। बात जी। जो दिल में आ जाए। ऐसी बात जो दिल में आ जाए। जी आशिर आप बताएं। सर वसवसा ये होता है, ज्यादातर शैतान वसवसे डालता है जब कोई अच्छा काम कर रहे हो, जिस तरह के जब अगर बंदा फजर की नमाज के लिए उठे तो शैतान वसवसे डाल रहा होता है कि तुम सो जाओ अभी बहुत टाइम है। वेरी ये गुड, वसवसा। जज़ाकल्लाह। ठीक है ना? वसवसा होता है ऐसी बात जो शैतान आपके कहे कि आपने नेक काम नहीं करना या आपको बुराई की तरफ लेके जाए। ठीक है ना ईमान? कोई मुझे बताओ ऐसी चीज जो शैतान आपके कान में कहता है कि आप ये गलत काम करो, कोई आप मिसाल दोगे ईमान मुझे? झूठ बोलना, झूठ बोलना। जज़ाकल्लाह। जी आगे क्या है? नमाज ना पढ़ना। वेरी गुड। आगे ईमान? अल हास हाँ। खन्नास का हन्नास। आपको नहीं आता होगा। खन्नास होता है बार बार पलट कर आना। ठीक है कि नहीं? यस। खन्नास होता है बार बार पलट कर आना। ठीक है ना? मुझे कौन मिसाल देगा? ईमान आप बताओगे मुझे कि कैसे शैतान पलट कर बार बार वसवसा डालता है? जी खतीजा आप कोई मिसाल दे सको? कैसे वसवसे डालता है? हाँ, बार बार आके वसवसा डालता है कि कोई ऐसी आपके ज़हन में बात हो कि शैतान आके बार बार वसवसा डाल रहा हो। अगर हम लोग टीवी देखते हैं और मम्मा ने कहा हो कि नमाज पढ़ो, तो फिर हमें शैतान कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तक टाइम पर आवा है, कज़ा नहीं हुई वेरी इबादत गुड, पढ़। वेरी सर मैं गुड। बताऊं? जी बेटा ईमान आप बताओ। सर जब सुबह फजर की नमाज का टाइम होता है, तो जब हम उठते हैं तो हमारी आंख खुलती है तो वो हमें वसवसा देते हैं कि सो जाओ अभी टाइम नहीं हुआ, तो हम सो जाते हैं। वेरी गुड। एक मिसाल दे दी खतीजा ने टीवी की, ईमान ने दे दी सोने की, उठने की। हुसैन आप एक मिसाल दो, कोई और मिसाल देनी है आपने? सर वसवासे का एक और भी मतलब हो सकता है। हाँ। सर दिल और दिमाग में कोई ख्यालात आने। वेरी गुड, दिलो दिमाग में कोई ख्याल आना। वेरी गुड। जी आशिर आप बताएं वसवसे की कोई मिसाल? सर मैं बताऊं एक और?
جہاں جی بتا دو حاشر. حسین آپ سر کیا بتاؤ. کہتے ہیں سر کسی سے جلس ہونا، جلس کسی کو جلس جیلس کروانا ہونا، بلنگ کرنا، کسی سے جیلس ہونا. ویری گڈ. جی حاشر سر کوئی مثال bullying ہے؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی حاشر. اس میں یہ سر ایک اور وسوسہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ چیز بچے سے ٹوٹتی ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اس کو چھپائے رکھو ورنہ تمہیں ڈانٹ پڑے گی. ویری گڈ ویری گڈ. حاشر حسین کو سمجھ نہیں آئی کہ خناس کیا ہوتا ہے، کہ بتاؤ گے بار بار پلٹ کر آنا کیسے؟ حسین کو آپ سمجھا سکیں گے حاشر؟ جی سر. سر جس طرح کے شروع میں سب سے پہلے شیطان تب آتا ہے جب آپ کی فجر کی نماز آتی ہے، اور اگر بندہ اچھا مسلمان ہو تو وہ بسم اللہ پڑھے تو شیطان چلے جائے گا. پھر اسے کوئی موقع ملے گا تو پھر اگین آئے گا. پھر وہ اگر کامیاب نہیں ہوگا پھر کوئی موقع ملے گا پھر آئے گا. ایسے آتے ویری رہے گا. گڈ. حسین آپ کو سمجھ آ گئی بیٹا؟ حسین سر حسین آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر اس کا سر مائک ٹوٹ گیا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ بولنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنگ بلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی ختیجہ آپ بلنگ کا مطلب بتائیں. بولنگ کا مطلب جیسے کہ کوئی بچہ دوسرے والے بچے کو مارے یا اس کو بدتمیزی کرے. جیسے کہ مذاق کرنا ہے کس طرح؟ مذاق کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سر ایک مشورہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر کیا کہتے ہیں سلام اور اللہ حافظ مت کرنا. ویری گڈ. سلام نہ کرنا، اللہ حافظ نہ کرنا. ویری گڈ. جزاک اللہ. اچھا جی یہ کون ہے؟ سر یہ شیطان ہے. شیطان ہے. اچھا شیطان آپ کو جو جن کاموں سے روکتا ہے وہ مزدار کام ہوتے ہیں یا مشکل کام ہوتے ہیں؟ سر مشکل کام ہوتے ہیں. سر اس طرح ہمیں ٹھیک ہے. ایمان آپ بتاؤ کہ شیطان جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے یا جن کاموں کو کرنے کی ہمیں کوشش بتاتا ہے وہ کیسے کام ہوتے ہیں؟ دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں پر کرنے میں نہیں. ویری گڈ. دیکھنے میں آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، مزیدار. ختیجہ آپ بتاؤ کہ شیطان کس طرح کے کام آپ کو کرنے کی بات کرتا ہے؟ سر غلط کام کرنے کی بھی. غلط کام کرنے کی. غلط ہو اور جس میں نا ہمیں مزہ بھی آ رہا ہو لیکن اس میں وہ گندے ہو. مثلاً جیسے کہ کبھی کبھار ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کو ایسے تنگ کریں لیکن ان کا بھی دل کبھی کبھار ٹوٹ جاتا ہے اس بات سے. ویری گڈ. تو نہیں کرنا چاہیے تنگ. نہیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. جی حاشر آپ کوئی ایگزامپل دیں گے کہ شیطان ایسی کون سی چیزیں آپ کو کرنے کی کہتا ہے جو کہ مزیدار ہوتی ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کرنے کو لیکن آپ کو قرآن پاک بتاتا ہے، ماما بابا بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا؟ سر جس طرح کہ جب سر پہ جب جا رہے ہوتے ہیں بچے، یہ دو ہیں میرے پاس. پہلا یہ ہے جب وہ بچے کھیلنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب اثر کے وقت جاتے ہیں نا، تب وہ بولتے ہیں کہ اثر کی طرف جاتے تو شیطان ماما بابا آپ کے بولتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر جاؤ. شیطان ہمیں بولتا ہے ورنہ پھر وہ دوست کہیں چلے جائیں گے یا پھر ٹائم نہیں ہوگا تو ابھی نکل جاؤ. یہ ایک ہے. اور ایک جب ہے کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب مغرب کی نماز کی اذان ہوتی ہے تو وہ جانا ہوتا ہے انہیں، مگر شیطان ان کو بولتا ہے کہ ابھی چلو ایک میچ رہتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو تم اور کھیلو. پھر وہ میچ ختم ہوتا ہے پھر بولتا ہے کہ اور کھیلو. ویری گڈ.
ایمان بیٹا آپ بتائیں گے مجھے کہ یہ جو آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے، لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت شیطان ہمیں کون سی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جو مزدار ہوتی ہے لیکن در حقیقت غلط ہوتی ہے؟ آن لائن کلاسز کے دوران ایسے کون سی چیز ہے جو شیطان آپ کے دل ذہن میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے یا یہ کر لو بڑے مزدار ہے لیکن غلط ہوتی ہے؟ میں بتاؤں سر کی کلاس نہ لو، سوری، سر کی کلاس نہ لو. کلاس نہ لو. ویری گڈ. حسین آپ کوئی ایگزامپل دیں گے کہ آن لائن ٹیچنگ کے دوران بچے کیا کرتے ہیں؟ سر کیا کہتے ہیں، کس طرح ہم کسی اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں، کس طرح مائک بند کر دے رہے، یوٹیوب ایسی چیزیں دیکھ لیتے، کبھی کبھی سر سو جاتے بھی ہے. تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سر نہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں، دیکھو شیطان کتنا طاقتور ہمیں کتنی غلط چیزیں سکھاتا ہے نا. جی سر. تو ہمیں آؤزو کہنا چاہیے کہ نہیں؟ کہنا چاہیے سر کہنا کہنا چاہیے. چاہیے نا. دیکھو شیطان جن چیزوں سے ہمیں جن چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہوتی تو بڑی اٹریکٹیو ہے نا، مزدار ہے نا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یس سر. بس کسی بچے کو بلنگ کرنا، شرارتیں کرنا، کسی کی چیز چوری کر کے کھا لینا، کہ چھوٹے بھائی کو تنگ کرنا، ماما بابا کی بات نہ ماننا، ٹی وی دیکھنا غیر ضروری ٹائم پر، تو یہ سب مزدار کام ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کس کا نقصان ہے. ہمارا. تو ہمیں پھر اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ. من الشیطان الرجیم. کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آگے کیا پڑھنا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ اسم اللہ ماشاءاللہ. خاص رحمان الرحیم. جزاک اللہ. یعنی شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ، اور اللہ سے پروٹیکشن لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی بیٹا. سر یہ جو آپ نے شیطان بنایا ہے زیادہ درونی نہیں بنا دیا؟ یہ ڈرانا نہیں ہے زیادہ؟ مندی ہے تو اچھا چلو ٹھیک. اس طرح سے شیطان تو یہ لگتا ہے نکلی نوز لگتی ہے. اچھا نکلی روز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شر کی جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خیر. شر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سر شر کا مطلب اپوزٹ ہوتا ہے خیر. شر کا سر اپوزٹ شر ہوتا کیا ہے ہوتا ہے، خیر. خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر اچھی بات، اور خیر گندی بات. اور شر گندی بات ہے، اور خیر اچھی بات. اچھی بات. اچھا وسواس ہم نے کہا تھا، دیکھو یہ ابھی کون، عاشر حسین آپ بتائیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ سر ایک بندہ ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ ایسا شیطان ہے کہ بندے کے کان میں بتا رہے یہ کام کرو. ویری گڈ. یہ کیا اس کے کان میں کیا ڈال رہا ہے؟ وسوسہ. غلط چیزیں. وسوسہ. جزاک اللہ. ایمان کیا ڈال رہا ہے کان میں؟ وسوسہ. وسوسہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے چلے. حسین آپ بتائیں کیا وسوسہ ڈال رہا ہوگا اس وقت؟ سر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز مت پڑھو. گڈ. ایمان آپ بتائیں کیا وسوسہ ڈال رہا ہوگا؟ سر کوئی قرآن کیا؟ قرآن مت پڑھو. ختیجہ آپ بتاؤ کیا وسوسہ ڈال رہا ہوگا؟ سر میں بتاؤں؟ سر قرآن کے پیجز پڑھو. چلو ٹھیک ہے گڈ. آپ دونوں نے بتا دیا. ختیجہ آپ بتائیں. ماما کی مت نہ کرو، ٹی وی دیکھتے رہو. ٹی وی دیکھتے رہو، ماما کی بات نہ مانو. حاشر آپ بتاؤ کیا وسوسہ ڈال رہا ہوگا؟ سر میں بتاؤں؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے، شیطان بول رہے کہ ابھی وہ تم نے وضو کیا ہوگا، چلو چلے جاؤ، ابھی تمہارا وضو ہے، تمہارا ٹائم ویسٹ ہوئے گا، وضو نہ کرو. اچھا شیطان ایک دفعہ وسوسہ ڈالتا ہے یا بار بار آتا رہتا ہے؟ سر بار بار. جب موقع ملتا تب آتا ہے. ہاں اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وسواسل خناس. خناس. خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار آنا. سر بار بار پلٹ کرانا. خناس کا مطلب کیا ہے ایمان؟
बार बार पलट बनाना सर। हुसैन, खन्नास का मतलब क्या है? सर खन्नास का मतलब पलट बनाना। पलट कर आना। जज़ाकल्लाह। हमने आज पढ़ लिया कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास। ठीक है कि नहीं? जज़ाकल्लाह बेटा। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे। नहीं दो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है कोई? अच्छा मुझे ये बताएं, किसी ने कोई नई बात पढ़ी सुनी हो इस लेक्चर में? सर बस फासिल। वसवासिल, इसका मतलब क्या है? खन्नास। 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 अच्छा चले हाशिर, आप कोई एक वर्ड पूछे अरबिक में, इसका जवाब बाकी बच्चे देंगे। सब माइक ऑन कर लें। सर पहले का है माइक ऑन। सर मैं बोलूं? जी बोलें, क्वेश्चन पूछे। सर अलैहिम। अलैहिम का मतलब बताएं भाई, कौन बताएगा? सर जी ईमान बताए सर। जी ईमान। सर उन सब पर। माशाल्लाह, अलैहिम उन सब पर। ईमान। अब आप क्वेश्चन पूछे, कोई एक क्वेश्चन पूछे। अ, हम्म, सर एक मिनट सर। चलो आप सोच लो। हुसैन आप क्वेश्चन पूछ। सर रब्बिन नास। रब्बिन नास का मतलब क्या है जी, कौन बताएगा? इंसान बाप। इंसान बाप। इंसान बाप। इंसान का रब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी हुसैन, अब आप कोई क्वेश्चन पूछे। सर मैं पूछूं? हुसैन क्वेश्चन पूछेगा भी। जी हुसैन। सर हमिद। हमिदता। हाँ, हमिदता। ईमान बताए सर। जी ईमान। सर हम की तुमने। हमद की तुमने। जज़ाकल्लाह। हमिदता, हमद की तुमने। खतीजा भी आप क्वेश्चन पूछे कोई। कुल आऊज़ु बिरब्बिन चले कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कौन बताएगा? नास। जी हाशिर बताएं। मैं बताऊं सर? ईमान। जी हाशिर को भी बताने दे। जी हाशिर। आऊज मैं ताबीज मांगता हूँ बी खास बी साथ रब हमारे हम इंसान को रब। ईमान आप बताएं। हम इंसान ताबीज मांगते हैं। कहो कहो। आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, मैं तजवीज़ पनाह मांगता हूँ। रब्बिन नास, रब्बी रब, अल हास, नासी लोगों के रब की, इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ। ठीक है कि नहीं? जज़ाकल्लाह। सर मैं पनाह मांगू सब लोगों की रब की। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह इंसानों के रब की। ठीक है कि नहीं? जज़ाकल्लाह। कल इंशाल्लाह बेटा हम सूरह नास कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? एक एक हफ्ते में कोशिश करेंगे एक एक सूरत हम कंप्लीट कर लें। ठीक है? तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज।